5 مختلف سوالات ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ بھی کیجئے. وہ بچہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس بچے سے آپ یہ 5 سوالات شیئر کیجئے. یعنی اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی ہی نشست میں کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی ہی نشست میں کر لیں. مطلب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اس پہ تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے تو پہلی نشست میں بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں سے کچھ سوالات پہلی نشست میں ہو سکتے ہیں، کچھ سوالات دوسری نشست میں ہو سکتے ہیں. اس کو لکھ کے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. جو پہلی نشست میں جو سوال، اس میں جو پہلا سوال ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کی پہلی نشست بہت مختصر ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے ایک دوسری نشست کا ٹائم نکالیے. اور اگر آپ پہلی نشست میں آپ کے پاس ٹائم ہے تو پہلی نشست میں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا سوال آپ اس سے کریں گے کہ وہ سوال یہ ہے کہ بھائی کیا ہوا تھا. اور جب وہ بتا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا تو آپ اس کے ساتھ پوچھیں گے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا. اور پھر اس کے ساتھ آپ کہیں گے کہ بھائی پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا. اور پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں اب کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا. یعنی کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اب کیا آپ کے خیال میں یعنی یہ جو سوال ہے، یہ سوال آپ کو بہت کچھ بتائے گا. مطلب یہ سوال کو اگر میں انگریزی میں کروں کہ what happened before this, then what happened, what do you think would happen now and in future. تو یہ جو بات ہے، یہ اس کا ایک پورا پرسپیکٹو آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ اپنی بات کو کھل کے اپنی پوری بات بتائے گا اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اس پوری سچویشن نے اس کو کتنا اس کو کتنا انفلوئنس کیا ہے، اور وہ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہا ہے. اور یہ اس کو میں پہلا سوال کہہ رہا ہوں. دوسرا سوال کہ what did you do in reaction or in response. مطلب آپ نے اس پوری صورتحال میں آپ نے کیا کیا، اور جو کچھ آپ نے کیا کیا آپ اس پر مطمئن ہیں. یہ جو پوری بات ہے یہ دوسرا سوال ہے کہ اچھا یہ سب ہوا، اب اس میں آپ نے کیا کیا، اور جو کچھ آپ نے کیا کیا آپ اس پر مطمئن ہیں. یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو یہ سوال، یہ جو دوسرا سوال ہے نا، پہلا سوال جب آپ پہلا سوال کر رہے ہیں کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، اب کیا ہوگا، یہ سوال آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے رہا ہے کہ بچہ اس وقت اس پوری سچویشن کو کس طرح دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ پوری سچویشن کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے. جو دوسرا سوال ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اور بچے کو یہ مدد مل رہی ہے کہ وہ اپنے رسپانس کو ریویو کرے. یعنی میں نے جو کیا وہ میں نے کیا کیا، اور جو کچھ میں نے کیا کیا میں اس پر مطمئن ہوں. تو ایکچولی ہم انڈائریکٹلی اس سوال کو پیدا کر رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. یہ سوال ہم اس سے بول نہیں رہے، لیکن یہ سوال خود بخود اس کے نتیجے میں یہ کہہ لیجئے کہ ایک چیز ڈیولپ ہوگی. اور جو تیسرا سوال ہے کہ بھائی اس نے یہ کام کیوں کیا ہوگا، زیادتی کرنے والے بچے نے. اب اس کی کیا ڈسکرپشن آپ کا بچہ دیتا ہے. اس میں جو اچھا، جیسے میں نے کہا کہ آپ کاؤنٹر نہیں کریں. آپ کا بچہ کوئی بات کہہ رہا ہے، یہ وہ پوائنٹ نہیں ہے جس میں آپ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں. یہ وہ موقع نہیں ہے جس میں آپ اس کو اپنی کوئی ججمنٹ یا اپنا کوئی کنکلوژن اس سٹیج پہ دینے کی کوشش کریں. یہ وہ موقع نہیں ہے. ابھی تو آپ پوری سچویشن کو سمجھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں بلکہ بچے کو بھی یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ بھی اس پوری سچویشن کو ذرا ٹھنڈے ذہن سے دیکھے اور اس پہ ذرا غور کرے. اور اسی طرح آپ ججمنٹل نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے.
تو یہ جو تیسرا سوال ہے نا کہ آپ کے خیال میں اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا، تو اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یعنی بچہ اس کے بارے میں سوچے گا. بہت سے بچے ہو سکتا ہے کہیں کہ مجھے نہیں پتا وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کا ایک ممکنہ جواب یہ بھی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کوئی ایسا جواب دے جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ جو زیادتی کرنے والا بچہ ہے وہ تو اس کی تو انٹینشن ہی ایسی ہے، وہ تو چاہتا ہی ایسا ہے. دیکھیں ویسٹ میں چونکہ یہ مسائل بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ابھی ایک اور جو سینیریو ہے، میں وہ ایل جی بی ٹی کا جو سینیریو ہے نا، اس میں چونکہ مطلب جینڈر ایک مذاق بن گیا ہے نا دنیا میں، تو اب وہ بہت سے بچوں کے بہت سے مطلب اس طرح کی اب جینڈر آئیڈینٹی کے بھی ایک نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو اب ان کو بہت سے ریزنز ہیں ان کو اپنے امیڈیٹ سوشل سرکل سے کوئی ججمنٹ یا کوئی ایسی کامنٹ یا کوئی ایسا طنز سننے کا. تو اب وہ اس پوری صورتحال کے اندر اس پوری سچویشن کو بڑے سخت انداز سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مطلب اس کے لیے جو ٹرم یوز کی گئی ہے وہ بلی اور بلینگ ہے، اس کے لیے لا بنایا گیا ہے، اس کے لیے ویجیلنس بڑھائی گئی ہے. لیکن انسانوں یعنی ہمارے تناظر میں اس کا جو علاج ہے وہ انسانوں کو اپنے نفس کے اوپر قابو پانے میں ان کی مدد دی جائے، اور انسان کی فطرت میں جو خیر ہے اس کو نرچر کیا جائے، اور انسان کے شعور پر کام کیا جائے. یہ وہ کام ہے جو بہت یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک پرنسپل ڈائریکشن ہے جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی بات ہے. ابھی یہ جتنی بھی ہماری جدوجہد ہے اس کے اندر یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانے میں اس کی مدد دی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی فطرت میں جو خیر ہے، جو انیٹ گڈنس ہے، اس کو فردر نرچر کیا جائے، اور اس کے شعور کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک انداز سے دیکھے. تو یہ جو میں 3 چیزیں کہہ رہا ہوں اس میں سے جو شروع کی 2 چیزیں ہیں نا، وہ ویسٹ کا جو ماڈل ہے بولینگ کو ہینڈل کرنے کا اس میں موجود نہیں ہے. اس لیے کہ انیٹ گڈنس یہ اس پہ کام نہیں ہوتا وہاں، یہ عجیب سی چیز ہے. اور نفس پر قابو پانے اور نفس کو سمجھنا اور نفس کا تزکیہ یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مطلب نفس کو صرف فالو کیا جاتا ہے، اور جو سوسائٹی میں تمام انسانوں کا نفس تمام انسانوں کو جس بات پہ آمادہ کر رہا ہے وہی ٹھیک کام ہے. مطلب یہ ان کا مطلب پرنسپل آف اسٹینڈرڈ ہے، مطلب اسٹینڈرڈ پرنسپل آف اسٹینڈرڈ ہے. آپ یوں سمجھ لیں یہ بالکل اس سے چیزیں سب طے ہوتی ہیں کہ زیادہ تر انسانوں کا نفس انہیں کس بات کے لیے تیار کر رہا ہے. تو یہ یہاں پر کھڑے ہیں. تو یہ جو میں تیسرا سوال کر رہا ہوں نا کہ اس نے یہ کیوں کیا ہوگا، تو یہ سوال بہرحال یہ سوال میں ایک اور وجہ سے بھی کر رہا ہوں، وہ ابھی آگے آپ کو پتہ لگے گی. چوتھا سوال اس سے کیجئے کہ اس سچویشن میں آپ کیا فیل کر رہے تھے جب یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوا، آپ کیا فیل کر رہے تھے، اور اب آپ کیا فیل کر رہے ہیں. اور یہ 2 سوالات مطلب یہ چوتھا سوال ہے. یعنی ہر سوال کے اندر چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. چوتھا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کیا فیل کر رہے تھے اور اس وقت آپ کیا فیل کر رہے ہیں. بچے کو موقع دیجئے کہ وہ کھل کے یہ بات بتا سکے. اور اس میں یہ بہت اہم سوال ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی فیلنگز کا اظہار آپ کے سامنے، اب آپ دیکھیے آپ 1-on-1 میٹنگ ہو رہی ہے، آپ وہ انسان ہیں جس سے سب سے زیادہ وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے. آپ نے ابھی پیار کیا ہے، گلے لگایا ہے، آپ نے شکریہ کہا ہے کہ بیٹا اچھا ہوا آپ نے اپنی بات مجھے بتائی. آپ پورے انہماک سے اٹینٹیولی اور مائنڈ فلی اسے سن رہے ہیں، اور اس پورے سینیریو میں، اور آپ اس پوری کائنات میں وہ انسان ہے جس سے وہ اپنا مسئلہ آسانی سے شیئر کر سکتا ہے. اور آپ کو بھی اپنی بات بتاتے ہوئے میں کیا فیل کر رہا تھا اس کے پاس لفظ نہیں ہے، آنسو ہیں. اس کے پاس لفظ نہیں ہے، ککس ہیں یا فسٹس ہیں. مطلب وہ اپنی باڈی لینگویج سے تو بتا سکتا ہے لیکن وہ اپنی زبان سے الفاظ کے اندر اس کو بیان نہیں کر پا رہا.
تو میں کیسا محسوس کر رہا تھا یہ بات لفظوں میں بیان کرنا اس کو آپ کے سامنے بھی مشکل ہو رہی ہے. دس سیز اے لاٹ. مطلب کہ یعنی اس پورے سینیریو میں آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے, آپ کو اپنے حصے کے کرنے کے کام سمجھ میں آئیں گے. تو چوتھا جو یہ چوتھا سوال تھا. اور ایک پانچواں سوال ہے. پانچواں سوال یہ ہے, how can you tell that person what you feel in this situation, what you were feeling in that situation. یعنی آپ اور آپ اس انسان کو یہ بات کیسے بتائیں گے کہ آپ اس صورتحال میں کیا محسوس کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچویں سوال کے دو حصے ہیں. پانچواں سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, آپ یہ کیسے بتائیں گے کہ آپ اس سچویشن میں کیسے فیل کر رہے تھے. اور آپ اس انسان کو جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, آپ اس سے اس عمل کی ریزنز کیسے پوچھیں گے. یہ جو میں نے سوال کیا نا کہ آپ کے خیال میں وہ یہ عمل کیوں کر رہا تھا, اس کے ساتھ بھی ایک امپلیسٹ کویسچن اور بھی ہے. کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہ عمل کیوں کر رہا تھا؟ یہ سوال ہم نے اس سے کیا نہیں ہے اپنے بچے سے, لیکن یہ سوال خود بخود, یعنی دیکھیے بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی انسان سے ڈائریکٹلی کرتے ہیں, لیکن بعض سوالات وہ ہوتے ہیں جو ان سوالوں کے نتیجے میں ذہن جب چلتا ہے تو کچھ سوالات خود بخود اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, وہ ابھرتے ہیں سوالات. یعنی اس کے جواب میں مطلب اچھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ تو واقعی یہ بھی ایک بات ہے جو کی جا سکتی ہے. تو یہ ٹوٹل 5 سوالات ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بچے سے کریں. لیکن اس سے پہلے اس کو کانفیڈنس میں لینا, اس کے ساتھ ایک پرائیویسی اور ایک ٹرسٹ کا لیول اس کے اوپر اس کو بحال کرنا ضروری ہے. اس کو پورا 1-on-1 ایک توجہ دینا ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ سوالات اس کے ساتھ کیجئے.